بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کفالت و پرورش فرمائی۔ ان کے پاس بے موسمی پھلوں کی آمد دیکھ کر بارگاہ الہی میں اولاد کی دعا مانگی جو قبول ہوئی، اور آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں عظیم فرزند عطا ہوئے۔ یہودیوں نے سازش کر کے آپ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ یہاں آپ علیہ السلام کے سیرت کو مختصر بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات ضرور پورا ویڈیو دیکھیں اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل فرمائیں۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ سورہ انعام آیت 85 میں اور تفصیلی ذکر خیر در ذیل 3 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ نمبر 1 سورہ آل عمران آیت 37 تا 44، نمبر 2 سورہ مریم آیت 1 سے 11، نمبر 3 سورہ انبیاء آیت 89 90۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا تعارف۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام زکریہ، اور ایک قول کے مطابق نسب نامہ یہ ہے: زکریہ بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن داود بن سلیمان بن مسلم بن صدیقہ بن برخیہ بن فلعاتہ بن ناحور بن شلوم بن بحفا شاد بن اینامن بن رہبعام بن حضرت سلیمان علیہ السلام بن حضرت داود علیہ السلام۔ اپنی محنت سے کما کر کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت رہی ہے، اس لیے حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی ہی سے کھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زکریہ علیہ السلام لکڑی سے اشیاء بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، بلکہ کائنات کے معزز ترین حضرات مختلف پیشے اختیار کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ تقوی۔ آپ علیہ السلام انتہائی پرہیزگار تھے۔ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام اجرت پر کسی کی دیوار گارے سے بنا رہے تھے، اور اس کے بدلے میں وہ آپ علیہ السلام کو 1 روٹی پیش کرتے، کیونکہ آپ علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھانا تناول فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانے کے دوران کچھ لوگ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے کھانے کی دعوت نہ دی، یہاں تک کہ خود کھانا کھا کر فارغ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں کو آپ علیہ السلام کی طرز عمل پر تعجب ہوا کہ انتہائی سخی اور زاہد ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام نے ہمیں اپنے کھانے میں شریک کیوں نہیں کیا، اور یہ گمان کیا کہ اگر ہم ہی پہل کرتے ہوئے کھانا مانگ لیتے تو اچھا رہتا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے طرز عمل کی حکمت بیان کرتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا، میں ایک قوم کے ہاں اجرت پر کام کرتا ہوں، اور وہ مجھے 1 روٹی اس لیے دیتے ہیں تاکہ میرے اندر ان کا کام کرنے کی طاقت پیدا ہو۔ اب اگر میں تمہیں اپنے حصے کی روٹی میں سے کچھ کھلاتا ہوں تو یقیناً یہ نہ تمہیں کفایت کرتی نہ مجھے، مزید یہ کہ میرے اندر ان کا کام کرنے کی طاقت کم ہو جاتی۔ اس واقعے میں نصیحت ہے کہ جب اجرت پر کسی کا کام کریں تو اس کے تمام تر تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا خوف بہت غالب تھا، جس کے سبب وہ بکثرت گریہ وزاری کرتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، پیارے بیٹے، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ وہ تجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے ابا جان، حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جنگل ہے جسے وہی طے کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت رونے والا ہو۔ اس پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے فرزند، ٹھیک ہے، تم روتے رہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ نبی، ہر طرح کے گناہ سے پاک اور یقینی حتمہ قطعی طور پر بخشش و مغفرت و نجات اور جنت میں اعلیٰ ترین مقامات کا پروانہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود خوف خدا سے گریہ وزاری کا یہ حال ہے تو ہم گناہ گاروں کو رب قہار سے کس قدر ڈرنا اور اس کے خوف سے کس قدر رونا چاہیے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح آپ علیہ السلام بھی نیکیوں میں جلدی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو بڑی رغبت اور بڑے ڈر سے پکارنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے، اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ انعامات الہی۔ اللہ پاک نے حضرت زکریہ علیہ السلام پر بہت سے انعامات
فرمائے۔ ان میں سے 6 انعامات یہ ہیں: 1 سے 3 اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو بطور خاص ان انبیاء علیہ السلام کے گروہ میں نام کے ساتھ ذکر کیا جنہیں اللہ کریم نے نعمت ہدایت سے نوازا، صالحین میں شمار فرمایا، اور جنہیں ان کے زمانے میں سب جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ 4 سے 6 آپ علیہ السلام نے فرزند کی دعا مانگی تو رب کریم نے اسے قبول فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے لیے آپ کی زوجہ کا بانجھ پن ختم کر کے اسے اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیا، اور انہیں سعادت مند فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: وزکریا اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجہ۔ اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا: اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کے لیے اس کی بیوی کو قابل بنا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی خدمت کے لیے بیٹے کی دعا اور فرزند کی تمنا کرنا سنت نبی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جیسی دعا مانگیں اسی قسم کے نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند ان کے کمال کا وارث ہونا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کو وارث کی صفت سے یاد فرمایا۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ولادت کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا۔ یہ علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں جو ان علماء میں ممتاز تھے، اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا، اس لیے 27 کے قریب ان سب علماء نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی پرورش میں لینے کا اظہار کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا: میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے، چنانچہ جن قلموں سے تورات لکھا کرتے تھے ان کے ذریعے قرعہ اندازی کی گئی، اور یہ پایا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہنا شروع کر دے وہ کفالت کا حقدار ہوگا۔ سب نے اپنی اپنی قلم پانی میں ڈالی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ اس طرح حضرت مریم اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کی کفالت میں آ گئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ فرمان خداوندی کے مطابق یہ معلومات غیب کی خبروں سے تعلق رکھتی ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عام معاملات میں قرعہ اندازی سے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کفالت ملنے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش پر خصوصی توجہ فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے ان کے لیے ایک کمرہ مخصوص فرما دیا تھا جس میں آپ علیہ السلام کے سوا کوئی داخل نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت عظمت عطا فرمائی۔ آپ کی پرورش دوسرے بچوں کی مقابلے میں بہت تیزی سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس محراب عبادت گاہ میں جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھ لیا: یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اس آیت سے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی کرامات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خوارق یعنی خلاف عادت چیزیں ظاہر فرماتا ہے۔